آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اہم وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے جس کی وجہ سے کولے کے جوڑ کی تبدیلی کے آپریشن یا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مدثر نذر ہے اور میں ایک آرتھوپیڈک اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن ہوں۔ 1962 میں جان چانلے نے پہلی دفعہ ایک کامیاب کولے کے جوڑ کی تبدیلی یا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ والا آپریشن کیا۔ تب سے لے کے آج تک یہ کامیابی کے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے آسٹیو آرتھرائٹس آف ہپ جوائنٹ۔ اب آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہے یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قدرتی طور پہ عمر کے ساتھ ہونے والا ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس ہے۔ ویئر اینڈ ٹیئر پروسیس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمر کے ساتھ جوڑ کے اوپر ایک نرم ہڈی ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے اور جو سخت ہڈیاں ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں، جوڑ کے اندر سوزش ہوتی ہے جو کہ درد کا باعث بنتی ہے۔ تو کولے کے جوڑ کی تبدیلی کی سب سے بڑی نمبر 1 ریزن آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جوڑ کا ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق 85 سے 90% جو جوڑ کی تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ آسٹیو آرتھرائٹس آف ہپ جوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اہم وجہ جوڑ کی تبدیلی کی ہے وہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم انفلیمیٹری آرتھروپیتھیز کہتے ہیں، یا ایسی بیماریاں جس کے اندر جسم میں کچھ خاص قسم کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور وہ جا کے کولے کے جوڑ پہ عمل کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں اور کولے کے جوڑ کو آہستہ آہستہ خراب کرنے لگ جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے کامنلی سنا ہوگا روماٹائڈ آرتھرائٹس یا گینٹھیا کی بیماری ہے، وہ ایک بہت اہم وجہ ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ اس کی دوائیاں مارکیٹ میں اتنی زیادہ موجود نہیں تھی اور جوڑ بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے، لیکن اب ابتدائی سٹیجوں پہ اس بیماری کا علاج کرنے سے جوڑ کی تبدیلی کے آپریشن سے پہلے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک جلد کا مسئلہ ہوتا ہے، سورائسس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جوڑ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اور بیماری خاص طور پہ نوجوانوں میں، کم عمر کے لوگوں میں زیادہ دیکھی گئی، اس کو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں، جس کے اندر کمر کے موہرے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ساتھ کولوں کا جوڑ متاثر ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم وجہ جس کے لیے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو آسٹیونیکروسس یا ایوین آف فیمرل ہیڈ، کہ جو کولے کا جوڑ ہے اس میں جو گولا ہے جس کو فیمرل ہیڈ کہتے ہیں، اس کو خون جانا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کی اور وجوہات ہیں، ہمارے ہاں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ انڈیو اسٹیرائڈ یوز ہے۔ کویکس بہت زیادہ اسٹیرائڈس لکھتے ہیں مریضوں کو، وہ لمبا عرصہ تک کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو جوڑ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر پچھلے دنوں جس طرح کووڈ رہا اس میں بہت زیادہ اسٹیرائڈس کا استعمال ہوا اور اس کے اثرات اب دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایوین جو کولے کے جوڑ ہے اس کی خون سپلائی کی کمی کی وجہ سے آرتھرائٹس کا شکار ہو کے آ رہے ہیں۔ پھر چوتھی اہم وجہ دیکھی گئی کہ کئی مریضوں میں فریکچر ہو جاتا ہے کولے کی ہڈی کا اور اس کے بعد اس جوڑ کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پانچویں اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ پیدائشی طور پہ کچھ ایسے مسئلے جوڑوں کے موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جوانی میں آ کے اس شخص کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کولے کی جوڑ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔